بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. صدق الله العظيم.
گزشتہ ہفتے سے کچھ گفتگو شروع کی تھی پہلے 2 رکوع میں اس سورت مبارکہ میں جو مضمون اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتے ہیں، جس کا یہ سلسلہ جاری ہے، اس پر گفتگو کی تھی کہ 2 چیزوں پر زیادہ اشکال تھا ان لوگوں کو، یعنی مشرکین مکہ کو۔ ایک بات تو یہ تھی کہ ایک انسان کو جو ہماری طرح کھائے پیے رہے بسے شہروں میں مکانوں میں، پھر وہ نبی ہو، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے جوابات اللہ تعالیٰ نے مدلل اور مکمل مختلف مقامات پر قرآن کریم میں پھیلائے ہوئے ہیں، جس میں سے کچھ جوابات یہاں بھی عنایت فرمائے ہیں۔ دوسرا، خاص طور پر جو مضمون ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دیا جانا، جو ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ویسے تو انسان کا نطفے سے پہلی مرتبہ پیدا ہونا ہی سمجھ میں نہیں آتا، عقل کے تصور سے بہت بالا تر ہے یہ، لیکن اللہ کر رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ وجود میں آ جانے کے بعد بار دیگر اسے وجود دینا، یہ اللہ کے لیے کوئی بعید اور مستبعد چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اس سورت کا مین کنسپٹ اس مضمون کو سامنے رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ اب یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ ضمنی طور پر دوسرے دلائل اور دوسری باتیں بھی جو اس فلسفے سے وابستہ ہیں، دلائل سے وابستہ ہیں، ان کو دیتے ہوئے بیچ میں دعوت بھی دیتے جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کا انجام بھی بتلاتے جاتے ہیں۔ ماننے والے متقی ہیں، ماننے والے اواب ہیں، ماننے والے خشیت سے وابستہ ہیں، اور ان کو انعامات دیے جائیں گے، اور کن کن لوگوں نے نہیں مانا تو ان کے لیے کیا عذاب تیار ہے یہ بھی بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جہنم سے ہم پوچھیں گے کہ تو بھر چکی ہے، تیرا پیٹ بھر چکا ہے؟ وتقول هل من مزید، اور وہ قوت گویائی اللہ اس کو دیں گے، اور وہ کہے گی یا زبان حال سے کہے گی کہ ابھی بہت گنجائش ہے میرے اندر، اگر کچھ اور لوگوں کو بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں۔ آگے کیا ہوگا وہ گزشتہ بتلایا ہے۔ یہ جہنمیین یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کیا، تو مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے ان کا انجام اس کو بیان کر دیں کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کا یہ حال رہے گا کہ جہنم ان سے بھری جائے گی، اور اس کے باوجود جہنم اتنی وسیع ہے کہ اور تقاضا کرے گی کہ اور اگر ہو تو مجھ میں گنجائش ہے۔ اب یہ جہنم کی بات کو نقل کیا یہاں، وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ۔ ایک تو زبان حال یا حال ہی خود بتا رہا ہو تو اس کو بھی تقولو کہہ سکتے ہیں، اور اگر جہنم کو اللہ تعالیٰ گویائی دے دے، حدیث شریف میں ہے جنت اور جہنم دونوں میں آپس میں مباحثہ ہوا اور اللہ نے فیصلہ کیا
جہنم نے کہا کہ میرے اندر بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے عمراء آنے والے ہیں، میں تو ایسی جگہ ہوں، تیرے اندر تو سب غریب آئیں گے۔ چند قوال جمع ہوئے تھے ایک جگہ، انہوں نے ایک دن جو ہے غور کرنا شروع کیا کہ دنیا میں سب سے خوش قسمت لوگ کون ہیں۔ اب تو الحمدللہ دین کی محنت کی برکت سے ان کی تشریف آوری کم ہوتی ہے شہروں میں، ورنہ پہلے ہر چھوٹے اچھے کوئی بڑے موقع پر ان کو بلا لیتے تھے لوگ۔ چھٹی ہے تو ان کو بلا لیا، ساتویں ہے تو بلا لیا، ختنہ ہے تو بلا لیا، منگنی ہے تو ان کو بلا لیا، کوئی عرس ہے تو ان کو بلا لیا، کوئی سندل ہے تو ان کو بلا لیا۔ تو سندل کون کرتے ہیں؟ جو سنگ دل ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے آپس میں ایک دن مشورہ کیا کہ ہم لوگوں کو طے کرنا چاہیے کہ دنیا میں سب سے خوش قسمت لوگ کون ہیں۔ پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہم لوگ ہیں۔ کیوں؟ کہا کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے تو ہم کو بلاتے ہیں، خوشیوں کے موقع پہ ہم کو یاد کیا جاتا ہے۔ پھر یہ بچے کی کوئی ختنہ کی رسم ہوتی ہے تو پھر ہم کو ہی بلاتے ہیں۔ شادی کا کوئی عنوان ہوتا ہے تو پھر ہم کو یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ والوں کی موت کے موقع پر جو عرس سندل ہوتا ہے، خوشیوں کی بات ہوتی ہے، اجمیر چلے جائیے روزانہ وہاں قوالوں نے منتیں مانی ہوئی ہے۔ وہاں ایک دالان بنا ہوا ہے، یہ شاہجہاں کی بیٹی نے بنوایا تھا، اس کا نام ہے جہاں آرا بیگم چوک۔ وہ دہلی سے پیدل چل کے آئی تھی اور اپنی نظر اور اپنی نیاز پوری کرنے کے بعد 3 دن تک جو ہے چاندی کے سکے وہاں کے مجاورین کے اوپر نچھاور کیے تھے اور وہاں کے فقراء میں تقسیم کیا، اور پھر بڑی بڑی جائیدادیں ان کو دی، جس کے نتیجے میں وہاں کے جتنے متوسلین ہیں وہ سب کروڑ پتی ہیں، کیونکہ وہ زمینوں کی قیمتیں آج بہت زیادہ ہوئی۔ اب وہاں دستور یہ ہے کہ رات کو 9 بجے کے بعد اصل مزار کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور وہ چوک جو بنایا ہے سفید ماربل کا جس پر بیٹھی تھی وہ، اس میں قوال جو ہیں وہ قوالی اپنی انہوں نے نظر مانی ہوتی ہے کہ خواجہ نے اگر یہ میرا کام بنا دیا تو میں پوری رات وہاں جو ہے قوالی گاؤں گا، سننے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، بس وہی ہاتھ ہلا ہلا کے گاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ڈھولک والے ہوتے ہیں، ہارمونیم والے ہوتے ہیں، وہ تھکتے ہیں۔ ایک مزاج بن گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہم لوگ ہیں، اور سب سے زیادہ بدقسمت اور نصیب کے مارے کون ہے؟ کا مولوی ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے درد ذہ میں عورت مبتلا ہوتی ہے تو ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ انہی کے پاس جاتے ہیں، کفن دینے کا تو ان کے پاس جاتے ہیں، فاتحہ پڑھوانے کے تو ان کے پاس جاتے ہیں، جتنے غم کے موقع ہیں ان میں ان کے پاس جاتے ہیں، جتنی خوشی کے موقع ہیں سب میں ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہم سب سے خوش قسمت ہیں، یہ سب سے بدقسمت۔ لیکن کہنے والے نے کہا کہ یہ تو بڑے اچھی بات ہے کہ غم کے موقعوں پر آدمی کسی کا ساتھ دے، سچا دوست تو وہ ہے۔ دوستاں باشد کے گیرت دستے دوست در پریشاں حالی و درماندگی، غم کے موقعوں پر کسی کا ہاتھ تھام لینا اور کسی کے درد کے اندر شریک ہونا بنسبت خوشیوں میں شریک ہونے والے کے زیادہ بہتر ہے۔ تو جہنم نے کہا کہ میرے اندر تو بڑے بڑے لوگ آئیں گے، تیرے اندر کون آئیں گے؟ سب غریب لے آئیں گے، سب غریب غریب جتنے وہ سب تیرے اندر آئیں گے۔ جھگڑا ہو رہا تھا، دونوں کی بحث چل رہی تھی
اس میں جو ہے حق تعالی شانہ کے پاس یہ بات پہنچی، اللہ نے فیصلہ فرمایا، اے جہنم تو میرے غضب کی جگہ ہے، جس پر میں غضب ناک ہوں گا اس کو تیرے اندر بھیجوں گا، تو میرے غضب کا مظہر ہے، میرے غضب کے ظاہر ہونے کی جگہ تو ہے۔ جنت سے کہا میں اپنی رحمتوں کے ظاہر ہونے کی جگہ کے اعتبار سے تجھے تجویز کیا ہوں، لہذا تو میری رحمتوں کی ظاہر ہونے کی جگہ ہے، جس پر مہربان ہو جاؤں گا اس کو تیرے یہاں بھیجوں گا۔ یہ فیصلہ فرمایا اور یہ دونوں کی مباحثے کا خلاصہ نکلا۔ تو اللہ چاہے تو قوت گویائی دے سکتے ہیں اور جن کو چاہیں دے سکتے ہیں۔ قیامت کے دن ہاتھ پیر تمام چیزیں گواہی دیں گی، جس نے جو جو کام جس عضو سے کیا ہے وہ گواہی دینے والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو زبان سے بولنا سمجھا ہے اور ہاتھ بولے اور پیر بولے اور آنکھ بولے اور کان بولے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی اللہ کے یہاں جو معاملے ہوں گے وہ ہمارے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے، وہ ہمارے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے، وہ ہماری کمزوری ضرور ہے، لیکن اللہ کی قدرت جو ہے وہ اس سے بہت بالا تر ہے۔ جس نے اللہ کی قدرت کو سمجھ لیا ہو اور جس کے سامنے اللہ کی عظمتیں اور قدرتیں ہوں اس کو کوئی اشکال ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اتنے بڑے قادر ہیں کہ وہ چاہے تو دیوار کو زبان دیں اور وہ چاہیں تو ہاتھ کو زبان دیں، اور وہ چاہیں زبان بھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہی ہے، جب اللہ نے اس میں قوت گویائی رکھ دی تو اللہ چاہے تو دوسری چیزوں میں بھی قوت گویائی رکھ سکتے ہیں، اور اس کی طاقت اس کی قدرت کو دیکھتے ہوئے کوئی چیز جو ہے ناممکن ہے ہی نہیں، سب کر سکتے ہیں۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جہنمیوں کو ڈرایا جا رہا ہے، کئی متقی بہت زیادہ گھبرا نہ جائیں اس کی فکر ہے، اس بنا پر فرمایا کہ متقین کے واسطے تو جنت قریب لے آئیں گے، جنت قریب لے آئیں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فرمایا جنت متقین کے لیے بالکل قریب لے آئیں گے۔ اب اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، گزشتہ تو موجودہ حالات کے اعتبار سے ایک مثال دی تھی، اللہ چاہیں تو پوری جنت کو اٹھا کے کہیں سے کہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے قریب ایک جگہ ہے طائف، آج کل سعودی کے جتنے دفاتر ہیں وہ تمام طائف میں ہیں۔ طائف کا موسم مکہ مکرمہ کے موسم سے بالکل مختلف ہے، اور مکے میں کچھ پیدا نہیں ہوتا کھجور کے علاوہ، تو طائف میں ہر پھل پیدا ہوتا ہے۔ طائف عربی میں طائفتن کے معنی ٹکڑے کے ہیں، پیس کے ہیں، ایک حصے کے ہیں، ایک جماعت کے ہیں۔ طائفہ جماعت کو بھی کہتے ہیں، طائفہ لشکر کو بھی کہتے ہیں، طائفہ حصے کو بھی کہتے ہیں، طائفہ پیس کو کہتے ہیں۔ یہ طائف اچانک اتنے گرم موسم کے بیچ میں یہ ٹھنڈا ٹکڑا کہاں سے آیا؟ ایک خیال یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی پہ اٹھایا اور اٹھا کر یہاں لا کر فٹ کر دیا ہے۔ جب اللہ کے ایک فرشتے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ زمین کے ایک ٹکڑے کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے آئے، تو اللہ تعالیٰ کی طاقت تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ قوم لوط کا واقعہ جہاں ذکر کیا ہے اللہ نے، اس قوم کو اللہ نے اس وجہ سے ہلاک کیا، اس وجہ سے تباہ کیا کہ ان کے عمل وہ تھے جو حیوان بھی نہیں انجام دیتے، غیر فطری عمل، ایک ایسا جنسی عمل کہ جس سے جانور بھی گریز کرتا ہے، وہ لوگ انجام دے رہے تھے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ تو جب انہوں نے فطرت سے اور قدرت کے طریقوں سے الٹا کام انجام دیا تو
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، ایک عرصے تک فہمائش کے بعد، سمجھانے کے بعد اس پوری بستی کو حضرت جبریل علیہ السلام نے صرف اپنے ایک پوروے کے اوپر اٹھایا. بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آسمان کی بلندیوں پر کتوں کے بھونکنے کی صدائیں آ رہی تھی، اتنی اوپر لے گئے. اب یہ بستی تو لاکھوں کی تھی، اور بستی میں مکان، ندیاں، کیا کیا نہیں ہوتا. اندازہ لگا لیں آپ ایک بستی کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا. اور ایسی متمدن اور شاندار بستی کو آسمان کی بلندیوں پر اٹھایا تو حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ لگائیے. جو اللہ کا بنایا ہوا ایک فرشتہ ہے، اس کی طاقت یہ پوروے کے اندر کہ آسمان کی بلندیوں پر اٹھا لی پوری بستی کو اور وہاں سے الٹا کر کے ڈالا زمین کے اوپر. تو طاقت کتنی ہوئی؟ جب ایک مخلوق کی طاقت اتنی ہے تو پھر خالق کی طاقت میں نہیں ہے یہ بات کہ وہ چاہے تو جنت کو متقیوں کے قریب کر دے. تو یہ بات اب سمجھ میں آ گئی ہوگی. گزشتہ میں نے ایک مثال دی تھی کہ ہمارا جو مانیٹر ہوتا ہے کمپیوٹر کا سامنے جس پر تمام چیزیں دکھتی ہیں اور منظر نظر آتا ہے، اس میں یہ ترتیب بھی ہے کہ ایک چیز آپ نے تیار کی، وہ کونے کے اندر رکھی اور وہاں سے آپ نے کلک کیا تو اس کو اٹھا کر نیچے والے کونے میں لا کے رکھ دیا، نیچے والے کو اٹھا کے سائڈ پہ لے جا کے رکھ دیا. جہاں آپ رکھنا چاہیں اس کو فٹ کریں. آج کل تو کمپیوٹر سے ایسی ایسی تصویریں تیار ہوتی ہیں کہ جس کو سوچ بھی نہیں سکتے. اب لوگوں میں ایک بات خالی چل پڑی، بھئی سیرینا ولیمز نے جو ہے وہ دین قبول کر لیا کیونکہ وہ وہاں گئی تھی اسپیس میں اور وہاں چاند پر اس نے جا کر کے دیکھا تو دنیا میں سب سے زیادہ روشن اگر کوئی چیز نظر آئی تو وہ مکہ مکرمہ نظر ہے. اگر ایسا ہے تو فبہا، لیکن یہ ایس ایم ایس کی ایسا دھندلکے والی دنیا ہے کہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہے. اب ایک بات سمجھ لو آپ، یہ بات کتنی سچی ہے اس کا کوئی ہمارے پاس گارنٹی کا کارڈ نہیں ہے اور ہمارے پاس ایسا کوئی جو ہے گراف نہیں ہے اور ایسا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ یہ بات کس حد تک صحیح ہے، لیکن پھیلا دی گئی، چلا دی گئی. تو کسی زمانے میں کہ بھائی حضور کے بعد نکلے ہیں اور سب کے قرآن شریف میں نکلتے ہیں تو آدمی پڑھتا ہے اور سر کھجالتا ہے تو پہلے اسی کے بال قرآن میں گرے ہوتے ہیں. اب سمجھتے ہیں کہ بھائی کھولا تو واقعی 2-4 بال نکلے تو سر کھجال کے آدمی ڈھونڈتا ہے تو اس کے بال پہلے زیادہ گرتے ہیں. اب اس کو تبرک سمجھ کے دیدار بھی کروا رہے ہیں، فلاں بھی کروا رہے ہیں. کبھی آدمی مذہب کے نام پہ جذباتی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جذبات میں جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت. اب بات سمجھ لیجیے آپ، یہ دین اتنا سچائیوں پر ہمارا اور صداقتوں پر مبنی ہے کہ ہمیں ایسے کمزور سہاروں کی کوئی ضرورت نہیں. اگر وہ سیرینا ولیمز کوئی بڑی چیز نہیں ہے اللہ کی نظر میں، اگر وہ نہ قبول کرے دین تو نقصان ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اگر قبول کرے تو اس کے لیے ہدایت کا سبب ہے، جنت میں جانے کا وسیلہ ہے. لیکن اسلام کی صداقتیں اور اسلام کی سچائیاں صرف یہ 2-4 باتوں پر تھوڑی منحصر ہے. یا تو قرآن کریم کا ہر سچا اور احادیث میں سرکار کا ہر ارشاد سچا، ہم اس کے سچے یا اس کے فلسفے یا اس کے کسی رپورٹ پر تھوڑا ایمان رکھتے ہیں. ہم تو پہلے سے اللہ کی ذات پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں اور جو اللہ فرمائے جتنی ماننے کی چیزیں ان تمام ہی کو مانتے ہیں. معتقدات جتنے ان تمام پر ہمارا عقیدہ ہے. اسی کا نام تو ایمان بالغیب ہے. ہم نے تو سرکار کا رخ نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا،
اور ہم نے جو ہے وحی کا اترنا نہیں دیکھا، اور ہم نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا اور نزول وحی کو نہیں دیکھا، لیکن سرکار نے جن لوگوں کا ایمان قابل تعجب قرار دیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ کیا ہمارا ایمان قابل تعجب ہے؟ فرمایا ان لوگوں کا جنہوں نے نہ تمہیں دیکھا نہ مجھے دیکھا، نہ قرآن کریم اترتے دیکھا نہ حضرت جبریل کو دیکھا، لیکن وہ مانتے اتنا ہیں ان تمام چیزوں کو، مجھے اور صحابہ کو اور کتاب و سنت کو، جتنا کہ تم یہ سب دیکھنے کے بعد مانتے ہو۔ ان کا ایمان قابل تعجب ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، انہوں نے نہیں دیکھا اللہ کو لیکن اتنا ڈرتے ہیں اللہ سے، اور اتنا اور ڈر ہے انہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جتنا کہ دیکھنے کے بعد ڈرو، اتنا ایمان۔ اس لیے ایمان بالغیب کی خاص تعریف فرمائی، اور متقیوں کی صفات میں اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا متقین کون ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ دیکھیے پہلے نمبر پر متقین کی تعریف میں اور متقین کی صفات میں جو چیز بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ دے بلیو آلمائٹی اللہ سبحانہ و تعالی انسین، نہیں دیکھتے، اس کے باوجود جو ہے اتنا مانتے ہیں، اتنا مانتے ہیں، اور اتنا یقین، ماننے کا مطلب ہے یقین رکھنا، اتنا یقین ہے جیسا کوئی دیکھ کر یقین رکھتا ہو۔ دیکھنے کے بعد تو ہر ایک آدمی مانے گا، لیکن بغیر دیکھے مانے اور سرکار کے ارشاد پر اور صرف اشارے پر مانے تو بڑی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے ایمان بالغیب قیمتی ہے۔ تو ہمارا تو ان تمام چیزوں پر ایمان ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، یہ عنوان بھی بڑا عجیب و غریب ہے، اس پر بڑے واقعات بھی لکھے ہیں لیکن اس کے بیان کے اندر بڑا لمبا وقت چلا جائے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اب ایک سادہ معنی بھی اس کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنت کو متقین کے پاس لایا جائے، دوسرا یہ ہے کہ متقین ہی کو بغیر کسی تکلیف کے جنت کے قریب کر دیا جائے۔ دونوں کا مطلب ایک ہی نکلے گا، یا جنتی جنت کے قریب یا متقی کو جنت کے قریب کر دیا جائے، جنت کو متقی کے قریب کر دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ متقی میں اور جنت میں کوئی ڈسٹنس نہیں رہے گا، فوری طور پر انہیں انٹری ملنے والی ہے، بالکل قریب ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ نعمتیں جنت والی اور اس کا قرب۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ اواب کے کیا معنی؟ اواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، جب لوٹتے تھے کسی سفر سے تو دعا پڑھتے تھے، آئبونا تائبونا عابدونا حامدونا لربنا ساجدون، اور صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ دیکھیے دعائیں اتنی جامع، آدمی جھوم جائے گا جب یہ دعائیں سنے گا سرکار کی۔ اتنا بڑا معرکہ سر کر کے آئے، اتنی بڑی کامیابی حاصل کر کے آئے، تو سرکار فرماتے ہیں آئبونا، اسی سے نکلا ہے اواب، ہم رجوع ہونے کے لیے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہو کر آ رہے ہیں، پوری طرح متوجہ ہیں اللہ کی طرف، رجوع اللہ ہے ہمارا مزاج، اواب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اواب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔
اور ظاہری بات ہے ایمان والے کی شان ہے ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، حالات کیسے بھی ہوں، لیکن بات کتنی بھی دور لے کے جائے گا لیکن آ جائے گی بات اللہ پر. بھائی جو ہوگا اللہ کے نام، جو کرے گا اللہ کرے گا. دیکھو اواب ہو گیا کہ نہیں، کہ کہیں بھی جا رہا ہے بات میں لیکن آ رہا ہے اخیر میں اللہ پہ. نہیں، اللہ جو کرے گا وہی ہوگا. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. حفیظ کون ہے؟ اس کو قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان فرمایا والحافظون لحدود اللہ. اور ایمان والے وہ ہیں کہ جو اللہ کی بتلائی ہوئی حدود کی حفاظت کرتے ہیں. اب اللہ کی بتلائی ہوئی حدود کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ ہونے والے، ان کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ ایک طرف اوامر پر عمل کرتے ہیں، دوسری طرف نواہی سے بچتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. یہ کرتے ہیں کام، ان میں نیکیاں ہیں. اواب نیکی کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، بھلائیاں کرنے والے کو بھی کہتے ہیں. ان میں نیکیوں کا مزاج ہے، اچھائیوں کی دعوت دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور انصاف سے کام لیتے ہیں، اخلاق والی زندگی گزارتے ہیں. چنانچہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جو فلسفہ بیان کیا ہے اواب کا اور حفیظ کا، اس میں یہ بات خاص طور سے ملحوظ ہے کہ ایک ایسا مسلمان کہ جو با اخلاق ہے، اللہ کے اوامر پر چلنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، بد اخلاقیوں سے، بد کرداریوں سے اپنے آپ کو بچا کے زندگی گزار رہا ہے، اللہ مانی اور اللہ چاہی زندگی گزارنے والا، وہ ہے در حقیقت اواب بھی، وہ ہے در حقیقت اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا. فرماتے ہیں ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. آگے چل کر فرماتے من خشی الرحمن بالغیب، من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے ڈرتا ہے رات کے اندھیروں میں بھی، دن کے اجالوں میں بھی. پردہ پڑا ہوا ہے، اللہ نظر تو نہیں آتے، لیکن اگر یہ پردہ جو بیچ میں خفی اور پڑا ہوا ہے خفا کا، یہ پردہ ہٹ جائے تو بھی اس کی شان عبادت میں فرق نہ آئے، تو بھی اس کی شان ریاضت میں فرق نہ آئے، تو بھی اس کی شان اخلاص میں فرق نہ آئے، تو بھی اس کی شان ایمان میں فرق نہ آئے، تو بھی اس کی شان اسلام میں فرق نہ آئے. اس کی وہی مومنانہ شان ایسی رہے گی، پردہ پڑنے کے بعد، پردہ ہٹنے کے بعد ہر وقت ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں آتا. فرماتے ہیں یہ دن کو اگر کوئی آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو خیال آ سکتا ہے کہ شاید کسی کو دکھانے کے لیے متقی ہوگا، اور آنسو بہا رہا ہوگا تو شاید کسی کو دکھانے کے لیے بہا رہا ہوگا. لیکن رات کے اندھیروں میں اگر کوئی پھوٹ پھوٹ کر جیسے اللہ والے روتے ہیں، اگر کوئی رو رہا ہوگا اور ہاتھ کانپ رہے ہوں گے اور اللہ سے مانگ رہا ہوگا تو پوری دنیا خواب خرگوش میں ہے. اور کیوں رو رہا ہے؟ یہ اندر کا غم اسے رلا رہا ہے، امت کا درد رلا رہا ہے. یہ جب ہی ہو سکتا ہے دوستو جب کہ خشیت اللہ کی وہ اس شان کے ساتھ ہو جیسا کہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں 7 قسم کا، جیسے مشکات شریف میں روایت ہے، دوسری جگہ بھی روایت ہے، 7 قسم کے لوگ اللہ کی خاص رحمتوں میں ہوں گے. مخصوص رحمتوں میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو رکھیں گے ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا کہ جب پوری دنیا خواب خرگوش میں مصروف ہے تو وہ مصلے پر اللہ کے سامنے آہوزاری میں اور اشک باری میں مصروف ہے. کسی کو پتا نہیں، سب لوگ سمجھ رہے ہیں سو رہا ہے اور یہ اللہ کے سامنے دو زانو رو رہا ہے. تو یہ بڑی بات ہوئی. فرماتے ہیں اس کا درجہ بہت اونچا ہے، اس کے 2 آنسوؤں کی قیمت اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے.
پوری کائنات مل کر اس کے 2 آنسوؤں کی قیمت نہیں دے سکتی. اور یہ صرف اس پر ہے کہ یہ رات کو ایسے وقت میں اٹھا ہے کہ پوری دنیا سمجھ رہی ہے کہ سو رہے ہوں گے جیسے ہم سو رہے ہیں، اور وہ بیٹھا ہے اللہ کے حضور میں، رو رہا ہے، اللہ سے مانگنے میں لگا ہوا ہے. کسی کو پتا نہیں اس کے یہ مخلصانہ آنسو اللہ کے یہاں ٹپک رہے ہیں. اور یہی تو بات کہی ہے اقبال نے جو پہلا شعر کہا تو کیا کہا؟ موتی سمجھ کے تیری شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے تیری شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. رات کو اٹھ کر میں نے جو رویا تھا اور جو آنسو بہائے تھے، اے الہ العالمین تیری شان کریمی نے وہ قطروں کو موتی سمجھ کر چنا ہے اور جنت کے لائق مجھے بنایا ہے. موتیوں سے شاید جنت نہیں خریدی جا سکتی، لیکن ایک مومن کامل اور اللہ سے کمال درجے کا ڈرنے والا متقی، اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی قیمت کا اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا مل کر وہ قیمت نہیں ادا کر سکتی اور وہ چیز نہیں دے سکتی. سب دے دے دنیا کی چیزیں اور جنت حاصل کرنا چاہے، جنت نہیں صرف جنت کا ایک منظر دیکھنا چاہے تو اللہ کی طاقت اور قدرت اس کو اجازت نہیں دے گی. اور اجازت مل رہی ہے تو رات کو وہ غریب جس کے جیب میں پیسہ بھی نہیں، جو نان شبینہ کا بھی محتاج ہے اور جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہ مالدار اتنا ہے کہ اس نے 2 آنسوؤں سے جنت حاصل کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور یہ رونے والا دل لے کے آیا ہے اللہ کے پاس، یہ سلجھا ہوا دل لے کے آیا ہے اللہ کے پاس، یہ سدھرا ہوا دل لے کے آیا ہے اللہ کے پاس، یہ چمکتا ہوا دل لے کے آیا ہے اللہ کے پاس، یہ اللہ والا دل لے کے آیا ہے اللہ کے پاس. فرماتے ہیں اسی کی بنیاد پر اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا. وجاء بقلب منیب، فرماتے ہیں جو ایسا رجوع والا دل لے کر اللہ کے پاس آئے گا، اللہ فرمائیں گے ادخلوها بسلام. اب فرشتوں سے کہو کہ اس کو کوئی ڈر نہیں، دنیا میں طرح طرح کے خطروں سے دوچار تھا، اپنوں کے خطروں سے دوچار تھا، غیروں کے خطروں سے دوچار تھا، مرض کے خطرے سے دوچار تھا، پریشانیوں سے دوچار تھا، کہیں قرضوں سے دوچار تھا، کہیں فاقہ سے دوچار تھا، کہیں اسے خطرے تھے اپنوں سے، کہیں خطرے سے دوسروں سے، کہیں اغیار تھے، کہیں اخیار تھے. لیکن فرماتے ہیں آج اسے یہ بتا دو کہ تو جس جگہ پر اب قدم رکھ رہا ہے سلامتیاں تیرے قدم چومیں گی، تجھے سلام پیش کیا جاتا ہے اور ہمیشہ کی جنت کا تجھے پیام دیا جاتا ہے. دنیا کی کتنی بھی نعمتیں ہوں گی لیکن سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ایک دن ختم ہو جانے والی اور فانی، اور یہ نعمتیں جس کی خبر ہم دے رہے ہیں فرماتے ہیں تجھے سلامتی کا پیغام ہے اور دائمی نعمتوں کا پیغام ہے کہ یہاں کا کوئی پھل ختم ہونے والا نہیں، نہ تیری زندگی ختم ہوگی اور تجھے نہ بیماری کا کوئی ڈر ہے اور نہ تجھے اپنے شباب کے ختم ہو جانے کا کوئی ڈر ہے. یہ نعمت اللہ تعالیٰ وہاں عطا فرما رہے ہیں. دنیا میں انسان کتنا بھی کر لے، کتنی بھی محنت کر لے، کتنا بھی اپنے کو بچا لے، میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ ایک بادشاہ نے بہترین بغلریوں والا محل جو ہے سیکیورٹی کے اعتبار سے بنایا تھا اور یوں کہا تھا کہ اس میں کبھی دشمن پر نہیں مار سکتا، کوئی چڑیا اندر نہیں آ سکتی، کوئی مکھی اندر گھس نہیں سکتی. تو کہنے والے ایک فقیر نے کھڑے ہو کر کہا کہ کوئی دشمن نہیں آ سکتا لیکن انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی موت ہے. وہ فرشتہ ضرور تیرا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور سب دروازے اور کھڑکیاں بند ہوں تب بھی موت تجھے یہاں آئے گی. یہ بنگلہ تجھے موت سے نہیں بچا سکتا. یہ طاقتور اور پوری طرح دشمنوں سے محفوظ قلعہ تجھے شاید ہمیشہ کی زندگیاں نہیں دے سکتا، اور ہمیشہ کی زندگی ملے گی تو آنکھ بند ہونے کے بعد کامیابی پر اللہ تعالیٰ وہاں جو زندگی عطا فرمائیں گے اس زندگی کے لیے تمنا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب صلاۃ الکسوف پڑھی
تو آپ آگے بڑھے تھے، پیچھے بھی ہٹے تھے. سرکار نے آگے بڑھنے کی وجہ یہ بتلائی کہ میرے کو جنت محراب میں تمثیلی طور پہ دکھائی. میں آگے بڑھا، نعمتوں کے حصول کے لیے میں نے سوچا جو چیزیں اور جو پھل اور جو فروٹ مجھے نظر آ رہے ہیں میری امت کو ایگزامپل کے طور پر اور ایک آدھ سیمپل کے طور پر پیش کروں. آگے بڑھ کر ایک انگور کا خوشہ اٹھانے کے لیے ہاتھ میں نے دراز کر دیا تھا، لیکن اچانک خیال آ گیا کہ یہ دیکھنے کے بعد جنت پر ایمان لانا کیا ہو. ابھی بغیر دیکھے یہ پردہ پڑا ہوا ہے، جو ایمان ہے حقیقت میں. صحابہ کرام میں عجیب عجیب باتیں ہوا کرتی. ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا صحابہ سے کہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت رہے، حضور پہ ایمان لائے، ہم تو دیکھ نہیں پائے سرکار کو. فرمایا وہ بڑا امتحان کا ٹائم تھا. صحابی نے کیا جواب دیا؟ وہ تو بڑا امتحان کا وقت تھا، اچھا ہوا کہ تم نہیں تھے، اچھا ہوا کہ تم نہیں تھے. جیسے بیچارے وہ محرم میں کہتے ہیں کہ یا حسین ہم نہیں تھے، حضرت حسین کہتے ہیں کہ تم نہیں تھے وہی اچھا ہو. وہ صحابی نے ان سے کہا کہ تم نہیں تھے وہ بہتر ہے تمہارے لیے. کیا حضرت حضور کا دیدار ہو جاتا، سرکار سے ملاقات ہو جاتی، ہاتھ چوم لیتے، پیشانیاں چوم لیتے، رات دن خدمت کرتے، اور تم کہتے کہ تم نہیں ہوئے وہ اچھا ہوا. فرمایا ہاں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ سرکار کی دعوت پر تم نے انکار کیا ہوتا تو تمہارے اوپر عذاب بھی اور پکڑ بھی بہت بڑی آتی. ایسے وقت میں ہم ایمان لائے ہیں کہ چاروں طرف انکار کا پروپیگنڈا ہو رہا تھا اور ہم نے اپنے دل کو نبی پہ جمایا. یہ مشکل کام ہوتا ہے نا، ایک پورا بہاؤ ایک طرف ہو اور اس کے خلاف جو ہے بات طے کر کے اپنے آپ کو حق پر جمانا ہر آدمی تو نہیں کر سکتا. شاید تم وہ رو کے اندر بہ گئے ہوتے جس میں لوگ بہ کر برباد ہو گئے. وہ برباد لوگوں میں تم ہوتے، اس سے اچھا ہے کہ تم نے تو ہم کو دیکھا، باتوں کو دیکھا، ایمان لانے والوں کو دیکھا، لاکھوں کو دیکھا، اور پھر تم ایمان لائے. جب کوئی نہیں لا رہا تھا جب ایمان، وہ بڑی بات تھی ایمان لانے کی. اجنبی کوئی عالم آتا ہے تو کوئی دعوت نہیں دیتا. ہمارے پاس تو ٹائم نہ تھی نہ آج تمہارے جوانوں ہزاروں بہانے، نہیں کرنا ہو تو ہزاروں بہانے آدمی کے پاس. اب دھواں دھار بیان کیا تو اب دوڑ دوڑ کے دعوت دیتا ہے. اب مولانا نے نہ کہا کہ جس نے وہ کل دی تھی نا بغیر تقریر کے دعوت، یہ تو تم نے دیکھ لیا کمال، تو اب دعوت دینے کے لیے دوڑ رہا ہے. اصل وہ ہے کہ جس نے پہلے سے دعوت دے دی اب اس کی دعوت قبول کریں گے. تقریر کر لی تو پڑے ہوئے اخبار کی طرح ہو گیا. جب تک ہم جاتے ہیں گاؤں میں تو بہت پیچھے لوگ چلتے ہیں، حضرت آئیں. ایک تقریر سنی تو پھر لوگ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا ہمارا معاملہ بھی بالکل وہ پڑے ہوئے اخبار کی طرح ہے. اخبار پڑھتے نہیں، وہاں تک بڑی اس کی تمنا رہتی ہے، پڑھ لیا تو ڈال دیتے ہیں، اس کو بھی کھمن کھاتے ہیں، انہیں پوڑی کا پھینک دیتے ہیں. خیر تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صحابی نے یہ بات کہی، بڑی عجیب بات کہی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہ جنت کے انگور کا خوشہ اٹھا کر رکھ دیتا اور دنیا میں تمہارے سامنے لے لیتا تو تم زندگی بھر اس میں سے کھاتے رہتے، لیکن یہ چونکہ جنت کا پھل ہے نا اس بنا پر ختم نہ ہوتا. کھاتے ہی رہتے قیامت تک اس میں سے، اور اندر سے نکلتے ہی رہتے اور ختم نہ ہوتا. اب دنیا میں کیا ہے، تھیلی بھر کے لایا تو کھینچتا ہے تو بھی اندر سے نہیں نکلتا. ارے بھائی گیا کہاں، لایا تو تھا میں. دنیا کی چیز ہے، لائے ہیں اندر سے غائب بھی ہو سکتے ہیں، اس کے پیر بھی نکل سکتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جنت کی نعمتوں کا عالم یہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوں گی. اکلھا دائم وذلھا. قرآن کریم نے وہاں کی نعمتوں اور وہاں کے پھلوں کی صفت یہ بیان فرمائی ہے. لیکن وہ ایمان بالغیب تمہارا رہے، اس بنا پر وہ میں نے لا کے پیش نہیں کیا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سلامتی والی تمہیں نعمتیں ملنے والی ہیں. تمہاری جوانی سلامت رہے گی، تمہاری تندرستی سلامت رہے گی اور تمہاری نعمتیں سلامت رہے گی. جو سلامت ایمان لے کے جائے گا اس کو سلامتی والی جنت کا اللہ تعالیٰ جو ہے مزدہ سنائیں گے اور خوشخبری سنائیں گے. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں بنائے جنہیں یہ خوشخبریاں اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. لیاقت بھائی کی نواسی عائشہ صدیقہ بیمار ہیں اور زیر علاج ہیں اسپتال میں، ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. اور رشیدہ بی بی ابراہیم پٹیل کا آپریشن ہوا ہے، شفا کے واسطے دعا کی درخواست کی گئی. اس کے علاوہ اور بہت سے لوگوں کے بارے میں آج ہمارے حاجی یاسین صاحب راجستھان کے صاحب تھے، پرانے انسان تھے، وہ انتقال کر گئے. ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ بھرپور مغفرت فرمائے. ہمارے استاد محترم ہیں جن سے ہم نے کتابیں پڑھی اور دارالعلوم اشرفیہ میں ایک عرصہ دراز تک پڑھایا انہوں نے. پھر افریقہ تشریف لے گئے، ابھی وہیں افریقہ میں جو ہیں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہیں. حضرت مولانا ابو اویس قاسمی صاحب جو حضرت مولانا یعقوب بھڑکودروی صاحب دامت برکاتہم کے نام سے یاد کیے جاتے تھے، وہ ذرا علیل چل رہے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے اور ان کے سایہ عاطفت کو تادیر ہم پر قائم رکھے. ایک اور استاد ہیں ہمارے اور مولانا یوسف بڑھانیہ صاحب، یہ بھی دارالعلوم اشرفیہ کی بہت قدیم خدام اور علماء میں سے ہیں اور ہم نے ان سے بھی استفادہ کیا ہے علمی اعتبار سے. تو ان کے لیے بھی، وہ بھی زیر علاج ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. اور اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے جو ہے آپ حضرات سے دعا کی درخواست جو ہے آج کے اس مبارک موقع پر کی ہے. تو جن جن حضرات نے جو جو سلسلوں میں دعاؤں کا سلسلہ اور دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں ان تمام کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے جائز مقاصد جو ہیں ان کو پورا فرمائے اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور جو دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے الہ العالمین ہم مجرم ہیں اور گناہ گار ہیں اور خطا کار ہیں اور ضیاءکار ہیں، ریاکار ہیں. اے اللہ بہت بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے، کرم کی بھیک دے دے. اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے. اللہ تیرے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے اور اللہ کون مغفرت کا پروانہ دے سکتا ہے. اے اللہ تیری اس اعلان کے باوجود کہ تو دینے پر آمادہ ہے، ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، مانگتے بھی نہیں. تیرا منادی پکارتا رہتا ہے، ہم مسجد تک پہنچتے نہیں. تیرا قرآن پکارتا ہے، ہم تلاوت نہیں کرتے. تسبیحات پڑی رہتی ہیں، ہم نہیں ورد کرتے. اے الہ العالمین اس کے باوجود تیرے رحم و کرم کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. اے الہ العالمین ہمیں احسان فراموش نہ بنا، احسان شناس بنا اور اے اللہ ہمیں پاس و لحاظ نصیب فرما. اللہ اپنے اس قیمتی نعمت کا احساس ہمیں عطا فرما اور اللہ یہ بے احساسی کی زندگی ختم فرما دے. اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما دے. اے الہ العالمین اپنی مرضیات پر چلا دے. اے اللہ تیرے نبی کی سچی اتباع نصیب فرما دے. زندگی کے ہر موڑ پر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع بنا دے. اے اللہ سرکار کا عشق عطا فرما دے. اللہ جو طلبہ پڑھ رہے ہیں علم نافع عطا فرما. اللہ جو پڑھا رہے ہیں ان کے علوم میں برکتیں عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما دے.
اللہ ہمیں اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرما دے، اللہ ہدایتوں والی زندگی عطا فرما دے اور صراط مستقیم پر جمع دے، اور اللہ تیری مان کر زندگی گزارنے میں کامیابی کا یقین عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین، ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما دے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، وقت آخر ہو کلمے والی موت دے دے۔ اے الہ العالمین، پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، اور اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے۔ اللہ جن جن کی جو جو جائز حوائج ہیں اللہ ان تمام کو غیب سے پورا فرما دے۔ اے اللہ تمناؤں کو غیب سے بر لے آ، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ذکر تحلیل لسانی جسے کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم لوگ، چونکہ بہت سے اہل دل ہوتے ہیں تو ہماری یہ دل کی جو ٹھنڈی انگیٹھی ہے اس میں ایک آدھ کوئلہ گرم آ کر گرے تو کچھ یہ بھی گرم ہو جائے، اس ارادے کے ساتھ کچھ تھوڑی دیر کے لیے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ذکر اللہ تو ایمان والے کی شان ہے، اور کثرت سے ذکر کرنا یہ بھی ایمان والے کی ایک جو ہے عادت ہے، اس کا جذبہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اسی جذبے کو کچھ ابھارنے کے لیے، تاکہ ہماری اندر کی دنیا کچھ بدلے، یہ جو ٹھپ پڑ گیا ہے نظام اس میں کچھ جان پیدا ہو جائے، کچھ ہمارے ایمان میں جلا پیدا ہو جائے، کچھ ہماری روحانی زندگی میں برتری پیدا ہو جائے۔ اس لیے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہے۔ مراقبہ، اللہ کا دھیان ہماری زندگیوں میں آ جائے اور دل ہمارا اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا بن جائے۔ دنیا کی طرف ہر وقت متوجہ ہیں ہم، صرف اللہ کی طرف دھیان کم ہوتا ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اس کے دھیان سے وابستہ فرمائے۔ یہ اچھی بات ہے کہ بالکل الگ تھلگ ہو کر کسی کونے میں نہیں بٹھا دیا ہم کو، بلکہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے کچھ اللہ اللہ چلتے پھرتے نصیب ہو جائے۔ اس کی جو ہے محنت اللہ والے آج کل کر رہے ہیں، تو اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سے لے کر تھوڑی دیر تک انشاءاللہ وہ ذکر ہوگا لا الہ الا اللہ کا، اس کے بعد سے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ ماں بہنیں جو ہیں ان کی آواز باہر نہ جائے، جہاں وہ تشریف رکھتی ہوں آہستہ کم سے کم وہ سن سکیں، اس حد تک وہ ذکر کر سکیں گی اور مراقبے میں برابر شامل رہیں گی، اور جو ہے روشنیاں وہاں بھی بند رکھی جائیں۔ یار رگے عرب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رگے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رنگ بس تادم عاقل ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے، اور کسی شیخ سے بیعت ہو نہ ہو سبھی کر سکتے ہیں. مراقبہ کرنا چاہیے اور سر کو دل کی طرف جہاں ضرب لگائی ہے ذرا سا جھکانا، آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، اور انتہائی اطمینان اور سکون سے صرف تصور کرنے کا نام ہے مراقبہ. اور تصور یہ کیا جائے گا اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں اتر رہی ہے، سما رہی ہے، اور دل اللہ 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 کر رہا ہے. اب سے کچھ دیر تک مراقب رہیں گے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اگر دھیان ادھر ادھر بڑھ جائے تو پھر دوبارہ یہی تصور شروع کر دیں کہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھا ہوں، اللہ کے دھیان میں بیٹھا ہوں. اے خفت دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو. دل کی غفلت اصل میں روحانی زندگی کی موت ہے. ہمارے دل ٹھپ ہیں، روحانی کوئی نقل و حرکت اس میں نہیں. اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ذکر اللہ سے ہوگا، اللہ کے دھیان سے ہوگا. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہے. دل کا اصلی کام ہی اللہ کی یاد ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی، یہ ہمارے بزرگوں کے سلسلہ کے جو مشائخ تھے ان کے اشعار ہیں. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی، تو آیا بغیر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، اور عقل کھل گئی تیری کیسی نادانی. الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، مجھے بخش نام غفار تیرا. الہی بتا چھوڑ سرکار تیری، کہاں جائے یہ بندہ لاچار تیرا. اور کہاں جائے جس کا نہ ہو کوئی تجھ بن، اور کسے ڈھونڈ جو طلبگار تیرا.
مرض لا دوا کی دوا کس سے چاہوں کہ شافی ہے میرا میں بیمار تیرا. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ چاہتا ہے میں تجھ سے ہوں یا رب طلبگار تیرا. الہی مقصود ما توئی و رضائے تو معرفت خود بدے. اے اللہ ہمارا مقصود تو ہے اور تیری رضا، اپنی معرفت ہمیں عطا کر. گناہ میرے حد سے زیادہ یا رب مجھے چاہیے رحم بسیار تیرا. صدا خواب غفلت میں سوتا لگا میں نہ یکدم ہوا ہوشیار تیرا. الہی رہے وقت مرنے کے قائم بتصدیق دل لب پہ قرار تیرا. میری مشکلیں ہوئے آسان یکدم جو ہوئے کرم مجھے پہ ایک بار تیرا. کرم کیجیے اس دن بھی میرے الہی لگے جب کہ رحمت کا بازار تیرا. اٹھا غم رکھ امید امداد حق سے تجھے غم ہے کیا رب ہے غم خوار تیرا. الہی گو میری مناجات مقبول کے رد کرنا ہرگز نہیں کار تیرا. مراقبے میں جب آنکھ بند ہو تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج اپنے اختیار سے میں نے آنکھیں بند کی ہیں، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا جب جسم پر آنکھوں پر میرا اختیار ختم ہو جائے گا اور کون معلوم نہیں ہوگا جو میری آنکھ بند کرے گا. اللہ
فرش مخمل پہ سونے والوں جا کے مٹی میں سونا پڑے گا اور اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر میں اور طے کر آئے جو تو دو دن کا یہ سفر میں. پھر تجھے گھڑیاں یہ دیتا یہ منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ دعا فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں. اے اللہ بہت بڑے خطا کار ہیں. اے اللہ ہمارے پاس گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اے اللہ ہمارے پاس لغزشوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ ہمارے پاس کوتاہیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. رات دن تیری نعمتیں استعمال کرتے رہے اور تجھے ناراض کرتے رہے. اللہ رات دن تو نے طاقتیں عطا فرمائی ہم گناہ کرتے رہے. اللہ رات دن تو نے صحت کی بارش فرمائی لیکن ہم نے طاعت اور عبادتوں میں اپنی صحت کا استعمال نہیں کیا. اے الہ العالمین وقت گزرتا رہا غفلتیں بڑھتی رہی اور غفلتوں کا سایہ درستر ہوتا رہا. اے الہ العالمین احساس کی دنیا مان پڑ گئی. اے الہ العالمین نمازوں کے اوقات آتے جاتے رہے اذانیں کانوں سے ٹکراتی رہی لیکن اے الہ العالمین ہمارے کان پر جو نہیں رہیں گی. اے اللہ نماز پڑھ بھی لی تو رسمی طور پر پڑھ لی چل رکوع سجدے کر لیے. اللہ یہ سجدے اور یہ رکوع جو نقلیں ہیں الہ العالمین اسے اصل بنا کر قبول فرما لے. الہ العالمین ہماری عبادتیں یقیناً منہ پر مارنے کے قابل ہے لیکن الہ العالمین اگر ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو تو نے قبول فرما لیا تو اس سے بڑھ کر کرم کوئی نہیں ہوگا. اللہ فضل کے فیصلے فرما دے. اللہ کرم کے فیصلے فرما دے. اللہ ہماری
ہماری ان تمام چیزوں میں جان پیدا فرما دے. اے اللہ ہمیں نماز کی حقیقت دے دے. اے اللہ ہمیں تلاوت کی حقیقت دے دے. اے اللہ اپنا ذوق دے دے, اپنا شوق دے دے, اپنی معرفت اور عشق دے دے. اے الہ العالمین سچی توبہ نصیب فرما دے, گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنے والا اور دوڑنے والا بنا دے. اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں ڈال دے, نیکیوں کا عشق دے دے. اللہ ہمارے قدموں کو تیرے گھر کی طرف بڑھنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری زبان کو تیری کتاب اور تیرے نام میں چلنے والا بنا دے. اے اللہ زبان کو ذاکر بنا دے, دل کو اللہ شاکر بنا دے. اے الہ العالمین جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے. اے الہ العالمین ہمیں معرفت والا دل عطا فرما دے. اے اللہ نور معرفت سے ہمارے دل کو منور فرما دے. اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی سنوار دے اور شریعت کے تابع بنا دے. اے اللہ ہمارے باطن کو بھی سنوار دے اور اے اللہ روحانی زندگی کو عمدہ بنا دے. اے اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما دے, ظاہر و باطن کی اصلاح کی غیب سے شکلیں پیدا فرما دے. اے اللہ سلسلوں کا فیض عطا فرما دے. اے اللہ تمام سلاسل کا ادب نصیب فرما دے. اے اللہ تمام مشائخ کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دے, جو جا چکے ہیں دنیا سے جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرما دے. اے اللہ تو ان سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے اللہ اپنی خشیت ہمیں نصیب فرما دے, اپنا عشق ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ تیرا ذوق, تیرا شوق, تیری معرفت, تیری محبت اور تیرا عشق عطا فرما دے. اے اللہ معرفت سے دل کو سرشار فرما دے. اے الہ العالمین نمازوں کا عاشق بنا دے. اے اللہ رات دن تلاوت پھوٹ پھوٹ کر کرنے والا اور تجھ سے مانگنے والا بنا دے. ہاتھ تیرے سامنے پھیلانے والا بنا دے. اے اللہ پوری عالم میں مسلمان پریشان ہیں, ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ بہت سے لوگوں نے اپنی اولاد کی بیماریوں کے سلسلے میں دعا کی درخواست کی. اللہ جس کو جو پریشانی ہو اپنے فضل سے دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت یاب فرما دے, جو زیر علاج ہیں اللہ ان کے علاج کو مفید اور کارگر بنا دے. اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ, جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. یہ ٹوٹا پھوٹا جو کر رہے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما, اس کی لغزشوں کو درگزر فرما دے. اے اللہ خوبیوں پر آگے بڑھنے والا بنا دے. اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما دے, مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما دے. پورے مجمع کی مغفرت فرما دے, امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے. اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اچھا, پیر کے روز انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد چمپا مسجد میں یہ مجلس منعقد ہوگی اور 8:30 بجے وہاں عشاء کی نماز کا وقت.